بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين معزز سامعین و ناظرین، جیسا کہ ہم نے آپ کو عربی گرامر کورس کے بارے میں اپنی پہلی ویڈیو میں کچھ جو ہے تفصیل بتائی تھی، سیدھا کچھ نکات بتائے تھے. اب ہم جو ہے ان پر تفصیلی اس کا جائزہ لیں گے، اس کے اوپر بات کریں گے، اسے سیکھیں گے، پڑھیں گے. ہم نے آپ کو تمہید کے اندر یہ بتایا تھا کہ عربی گرامر جو ہے وہ دو حصوں میں تقسیم ہوتی ہے. نمبر ایک صرف، نمبر دو نحو. ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ صرف کے اندر ہم لفظوں کے ساتھ جو ہے لفظوں کا بدلنا کہ کس طرح کس قانون کے ساتھ لفظ بدلتا ہے کوئی، ہم یہ دیکھتے ہیں. اور علم النحو کے اندر ہم کسی حرف کی آخری حرکت کو دیکھتے ہیں یا اس کو کس طرح جملے میں استعمال کرنا ہے یہ دیکھتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ ابھی ہمیں نحو تو پڑھنا ہی نہیں ہے، ابھی ہم کیونکہ صرف سے شروع کرتے ہیں. عربی کا آغاز صرف سے ہوتا ہے اور اس کا اختتام پھر نحو سے ہوتا ہے. ہم صرف کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ صرف جو ہے وہ کیا چیز ہے. صرف لیکن مثال کے طور پہ یہ لفظ لکھا ہے ضرب، اس کا معنی ہے مارنا. اسی طریقے سے اگر میں اس میں تھوڑی سی تبدیلی کروں تو اس کا معنی بن جائے گا مارا اسے ایک مرد. جیسے ضرب، اس کا معنی بن گیا مارا اسے ایک مرد. صرف ایک چھوٹی سی تبدیلی کی سبب. تو ہم یہ چیز ہمیں بیسیکلی دیکھنی ہے. اور نحو میں کیا کرتے ہیں، نحو میں چلے میں آپ کو تھوڑا سا اس کا جو آئیڈیا دے دوں کہ اگر ہم ضرب کو کسی جملے میں استعمال کر لیں جیسے یہ ضرب زیدن، تو کلمات کو آپس میں جوڑنے کا طریقہ ہمیں نحو میں معلوم ہوتا ہے. اسی طریقے سے یہ دال ہے، اس کے آخر میں کیا حرف پڑھنا ہے، زبر پڑھنا ہے، زیر پڑھنا ہے، پیش وغیرہ، یہ سب ہم نحو میں معلوم ہوتا ہے. تو پہلے ہمیں لفظ آنے چاہیے. جب ہم آگے نحو کی طرف جائیں گے تو ہم پہلے صرف کو پڑھیں گے اور صرف کی جو ہے اس کی تفصیلاً جو ہے تمام علم کو پڑھنے کی کوشش کریں گے اور اس میں دیکھیں گے. علم الصرف کی تعریف آپ یوں کر سکتے ہیں کہ یہ وہ علم ہے کہ جس کے اندر ہمیں کسی بھی کلمے یعنی کسی بھی ورڈ کے اندر مختلف تبدیلیاں کرنے کے قوانین معلوم ہوتے ہیں. جیسے ابھی میں نے آپ کو ضرب کی مثال دی. اس کے علاوہ علم الصرف کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ علم الصرف کا آغاز ہوتا ہے لفظ سے. لفظ سے لفظ کا ایک ہوتا ہے لغوی معنی اور ایک ہوتا ہے اصطلاحی معنی. لفظ کا لغوی معنی جو لغت کے اعتبار سے ہے وہ یہ ہے کہ کسی چیز پھینکنا، یہ مصدر ہے، اس کا معنی ہوگا پھینکنا. اسی طریقے سے اگر ہم اس کا اصطلاحی معنی حاصل کرنا چاہیں دیکھیں تو اس کا اصطلاحی معنی کیا کیا گیا ہے کہ وہ شے جس کے ذریعے انسان تلفظ کرے وہ لفظ ہے. جیسے زیدن، یہ پورا ایک زیدن، یہ زید، یہ پورا ایک لفظ ہے کیونکہ اس کے ذریعے انسان تلفظ کرتا ہے، اپنی بات منہ سے نکالتا ہے. اسی طریقے سے بکر، یہ بھی ایک باقاعدہ ایک لفظ ہے. لغوی معنی تو اس کا پھینکنا ہوتا ہے لیکن ہم لغوی معنی سے اس کے کوئی سروکار آگے نہیں ہے. ہم اصطلاحی معنی دیکھیں گے. اصطلاحی معنی ہے اس کا کسی وہ شے جس کے ذریعے انسان تلفظ کرتا ہے، اور وہ شے کیا ہوتی ہے؟ لفظ ہوتی ہے جس کے ذریعے انسان تلفظ کرتا ہے. زید ہے، بکر ہے، بہت ساری مثالیں جو بھی ہم چاہے بولتے ہیں وہ لفظ ہی ہوتی ہے. تو یہ لفظ ہوتا ہے ہمارے پاس. تو اس کا ابتداءً سمجھنا جو ہے وہ بہت اہم ہے اور بہت ضروری ہے. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لفظ کی آگے کتنی قسمیں بنتی ہیں، اس کی لفظ کی کیا تقسیم ہے. تو ابھی میں آپ کو ایک نقشے کی طرح جو ہے وہ وائٹ بورڈ پر سمجھاؤں. لفظ کی ابتداءً دو قسمیں ہیں. ایک ہے لفظ مہمل اور ایک ہے لفظ مرکب. لفظ مہمل کیا ہوتا ہے؟ لفظ مہمل ایک ہے بے معنی لفظ جو جس کا کوئی معنی نہ ہو. بس سمپل سی اس کی تعریف ہے کہ لفظ مہمل کیا ہے؟ جس کا کوئی معنی نہ ہو. جیسے مثال کے طور پہ اگر کوئی لفظ ہے، جیسے مثال ہم کہتے ہیں بھائی مال وال، اس کے وہ مال وال والا ہو گیا یعنی اس کے پاس مال وال آ گیا. تو یہ مال کے ساتھ جو لفظ وال کہا گیا اس کا کوئی معنی نہیں، نہ اردو میں اس کا کوئی، نہ عربی میں اس کا کوئی معنی ہے ہی نہیں. اس کو صرف ایک جو ہے عادت بن گئی، عرف میں ایسا بول دیا جاتا ہے. تو لہٰذا یہ وال جو لفظ ہے یہ بے معنی لفظ ہے، تو یہ لفظ مہمل کی کیٹیگری میں آ جائے گا. میرا خیال ہے لفظ مہمل کے اوپر اور وضاحت کی ضرورت نہیں ہے. لفظ مہمل بس وہ جو بے معنی لفظ ہے، صرف مال کے ساتھ مال وال، یہ وال لفظ ہے، یہ لفظ مہمل ہے.
ہمیں جو سروکار ہے اور ہم جو ڈیل کریں گے وہ لفظ مرکب کے لفظ مرکب نہیں لفظ مستعمل ہوگا. یہاں میں نے غلطی سے لکھ دیا لفظ مستعمل. لفظ مستعمل کے ساتھ ہم جو ہے وہ ڈیل کریں گے. لفظ مستعمل کیا ہوتا ہے؟ بالکل لفظ مہمل کا الٹ ہوتا ہے. لفظ مہمل تو تھا بے معنی، لفظ مستعمل یعنی جو استعمال میں لایا جاتا ہے. یعنی کیا ہوگا کہ ہمارے پاس جو ہم استعمال میں لاتے ہیں یہ ہمارے پاس لفظ مستعمل ہے. ظاہر سی بات ہے اس کا کیا ہوگا، اس کا کوئی نہ کوئی معنی ہوگا. جیسے مال، اس لفظ کا ایک معنی ہے کہ کسی جو ہے وہ ایک شے پر یہ دلالت کرتا ہے، یعنی اس کوئی چیز ہے جس کو ہم مال کہتے ہیں. اسی طریقے سے اگر میں کہوں جیسے کہ مارکر ہے، اب یہ پین، یہ اس کے وجود پر یہ دلالت کر رہا ہے، تو لہٰذا یہ کون سا لفظ ہے؟ یہ لفظ مستعمل ہے. اور ہمیں لفظ مستعمل کو ہی آگے جو ہے اس کو مزید تقسیم کرنا ہے. لفظ مستعمل کی مزید تقسیم. لفظ مستعمل کی دو پھر اور قسمیں بنتی ہیں. نمبر ایک لفظ مفرد اور نمبر دو لفظ مرکب. سب سے پہلے لفظ، پھر لفظ مومن، پھر لفظ مستعمل. پھر لفظ مستعمل کی دو قسمیں بنتی ہیں، ایک ہے مفرد اور ایک ہے مرکب. لفظ مفرد کیا ہوتا ہے؟ سمپل. لفظ مستعمل ہے یعنی کسی معنی کے لیے تو وضع کیا ہے، یعنی کسی معنی پر تو دلالت نہیں کرتا ہے، کسی معنی کو تو یہ بتاتا ہے. لیکن اگر یہ ایک سنگل معنی کو بتائے، کسی ایک مفرد بنائے فرد سے، اور فرد کا معنی ہوتا ہے اکیلا، اگر یہ کسی ایک معنی پر دلالت کرے، ایک معنی کو واضح کرے، تو ہم اس لفظ کو کہتے ہیں لفظ مفرد. یعنی وہ لفظ مستعمل جو کسی ایک معنی پر دلالت کرے، اس کو واضح کرے، اس کے بارے میں ہمیں جو ہے وہ انفارمیشن پرووائڈ کرے، تو ہم اسے کہتے ہیں لفظ مفرد. جیسے زید، یہ لفظ مفرد ہے کیونکہ یہ ایک معنی پر دلالت کر رہا ہے. زید کی ذات پر، کوئی بندہ ہے زید، یہ اس کی ذات پر دلالت کر رہا ہے، لہٰذا یہ کیا ہو گیا؟ لفظ مفرد. اور اسی طریقے سے جو لفظ مستعمل ہو، یعنی استعمال ہوتا ہو، اس کی معنی میں استعمال ہوتا ہو، کسی معنی پر دلالت کرتا ہو، کسی معنی کو واضح کرتا ہو، وہ لفظ اگر کسی ایک معنی پر دلالت کرے، یعنی کسی ایک معنی کو واضح کرے، تو ہم اسے کہتے ہیں مفرد، جیسے زید. لیکن اگر ہم دو یا دو سے زیادہ لفظ مفردوں کو ملا دیں تو وہ بن جائے گا لفظ مرکب. جیسے ایک لفظ ہے یہ زید اور ایک لفظ مفرد ہے کتاب. بھائی کتاب بھی کسی ایک معنی پر دلالت کر رہا ہے اور زید بھی کسی ایک معنی پر دلالت کر رہا ہے، تو یہ بھی لفظ مفرد اور یہ بھی لفظ مفرد. زید کی ذات میں دلالت کر رہا ہے اور کتاب جو ہے وہ کتاب کے اوپر دلالت کر رہی ہے. دلالت کا مطلب ہوتا ہے اس کے اوپر اس کے معنی کو بتانا، یعنی اس کے جیسے ہی ہم کتاب بولیں گے فوراً کتاب ذہن میں آ جائے. اس کا مطلب لفظ کتاب جو ہے وہ کتاب کے وجود پر دلالت کر رہا ہے. اسی طریقے سے جب آپ نے کسی بندے کا نام زید ہے، اگر آپ نے بولا زید، تو زید سے جیسے ہی آپ نے یہ تلفظ ادا کیا، آپ کے ذہن میں فوراً وہ زید کی ذات جو ہے آ جائے گی. اس کو کہتے ہیں دلالت کرنا. اسی طریقے سے زید دلالت کر رہا ہے ذات زید پر، کتاب دلالت کر رہی ہے کسی ایک بک پر. تو اگر ہم ان دونوں کو مرج کر دیں، انہیں ملا دیں، جیسے مثال کے طور پہ کتاب زید، کتاب زید، اس کا معنی ہے زید کی کتاب. کتاب کو لیا، زید کو لیا، دونوں کو ملا کر ایک لفظ بنا دیا. یہ ہے کتاب زید، یہ ایک لفظ ہے. تو لہٰذا جو ہم نے دو لفظ مفرد کو ملا کر ایک لفظ بنا دیا، تو یہ لفظ مرکب ہو گیا، کیونکہ یہ دو لفظ مفردوں سے مل کر بنا ہے. لفظ مفردات سے مل کر، دو لفظ مفردات سے مل کر یہ لفظ بنا ہے، تو یہ لفظ مرکب ہو گیا. لیکن ضروری نہیں کہ دو سے مل کے گئے، دو سے زائد لفظ مفردات بھی اگر مل جائیں تو وہ لفظ مرکب کو وجود میں لا سکتے ہیں. تو اس کی آگے انشاءاللہ اور استعمالات جب آئیں گے عربی کے اندر تو آپ اس کو اور بھی واضح ہوتا جائے گا. ابھی کے لیے آپ اتنا ذہن نشین کر کے رکھیں کہ لفظ ابتدا لفظ کی دو قسمیں ہیں، لفظ مومن، لفظ مستعمل. پھر لفظ مومن کو ہم آگے نہیں پڑھنا. لفظ مومن تو ہوتا ہے بے معنی لفظ ہے، اور ہمیں تو معنی سمجھنے کے لیے بھی پڑھنی ہے، تو لہٰذا لفظ مومن کو ہم کیا کر دیں گے یہاں سے ڈسکوالیفائی. لفظ مستعمل کی پھر دو قسمیں بنیں گی، لفظ مفرد، لفظ مرکب. لفظ مستعمل ہوتا کیا ہے بھائی؟ اس کا اپوزٹ ہوتا ہے. لفظ مستعمل وہ جو کسی معنی کے لیے ہو، صحیح ہے. اسی طریقے سے
اب یہ اگر ایک معنی کے لیے ہو تو مفرد ہوگا، جیسے زید ایک معنی کے اندر دلالت کر رہا ہے، کتاب ایک معنی کے لیے ہے. اور اگر یہ مرکب ہو تو اس میں کیا صورت ہو سکتی ہے، یا تو مفرد ہوگا یا تو مرکب ہوگا. مفرد ایک معنی کے لیے ہوگا، اور مرکب کی صورت میں کیا ہوگا، اگر ہم دو یا دو سے زائد لفظ مفردات کو ملا دیں تو لفظ مرکب وجود میں آ جاتا ہے. تو یہ آپ کو اتنا لفظ کے بارے میں سمجھ میں آ گیا ہوگا. اب ہمیں جو تقسیم پڑھ لی ہے نا، اب دیکھیں لفظ صرف ہے، ہم پڑھنے لگے ہیں علم الصرف، تو ہم اس میں اس چیز کو دیکھیں گے. یہ مفرد صرف میں کبھی بھی آپ کو مرکب نہیں لگے گا. یہ جو مرکب ہے نا، یہ ہم پڑھیں گے نحو میں کہ اس کا کیا ہوگا آگے معاملہ. ابھی ہم پڑھیں گے مفرد. ہم پوری بحث صرف کے اندر لفظ مفرد کے اوپر ہی انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو یہ پورا کورس ہم کریں گے. ہم جو ہے پورا لفظ مفرد کو ہم اس میں جو ہے پڑھتے رہیں گے، لفظ مفرد کو پڑھتے رہیں گے. ضرب یضرب ضربا ضرب ضارب، اس طریقے سے پورا لفظ مفرد ہی پورا استعمال ہوتا رہے گا. ٹھیک ہے. اب بس میں لفظ مفرد کی جو ہے تقسیم پڑھاؤں گا، اور اس کے بعد اس کی مثالیں سمجھا کر جو ہے اپنی ویڈیو کو انشاءاللہ ہم اختتام پذیر کریں گے. اسم، اب کیونکہ ہم لفظ مفرد کی قسمیں پڑھنے لگے ہیں تو میں نے تینوں کی تعریفیں بھی لکھ دی ہیں. مثالیں میں آپ کو جو ہے زبانی بتا دوں گا. سب سے پہلا لفظ مفرد ہے اسم، مطلب لفظ مفرد کی قسمیں بن رہی ہیں. یہ اسم، فعل اور حرف. اسم کیا ہوتا ہے، وہ لفظ مفرد جو اپنے معنی بتانے میں کسی زمانے کا محتاج نہ ہو. آپ کو یہ بخوبی اندازہ ہو، زمانے تین ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے ماضی، ایک ہوتا ہے حال، ایک ہوتا ہے استقبال. تو یہ وہ لفظ مفرد ہے جو اپنے معنی بتانے میں کسی زمانے کا محتاج نہ ہو، جو کسی زمانے کی ضرورت نہ پڑے، وہ اپنا معنی بغیر کسی زمانے کے صحیح پورا بتاتا ہے. جیسے رجل عربی کا لفظ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے مرد. اب اگر آپ کسی کے سامنے بولیں رجل تو یہ معنی خود، یہ لفظ خود بتا رہا ہے اس کا معنی ہے ایک مرد ہے. اب اس سے کوئی یہ نہیں پوچھے گا کہ بھائی زمانہ ماضی میں ایک مرد، کہ زمانہ حال میں ایک مرد، یہ زمانہ مستقبل میں ایک مرد. بھائی مرد تو ہر زمانے میں وہ مرد ہی رہے گا. اسی طریقے سے کتاب بھی اب کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ بھائی آپ یہ زمانے ماضی میں کتاب، یہ زمانہ حال میں کتاب، یہ زمانہ مستقبل میں کتاب تو کتاب ہے، کوئی سا بھی زمانہ ہو. یہ اسے کہتے ہیں اسم. ایک ہوتا ہے فعل، اس میں بس تھوڑا سا فرق ہے. پوری تعریف یہ ہے، وہ لفظ مفرد جو اپنے معنی بتانے میں کسی زمانے کا محتاج یہاں پہ نہ ہو، یہاں پر ہے ہو. تو جب محتاج ہوگا تو پھر وہ کیا ہو جائے گا، فعل. نہیں ہوگا تو کیا ہو جائے گا، وہ اسم ہو جائے گا. اس کی مثال ایسے مثال دے گا، مارا اس نے مارا، یا اسے ایک مرد نے مارا. اب یہ زمانہ ہے کیونکہ یہ ماضی میں دلالت کر رہا ہے کہ گزرے زمانے میں مارا، گزرے ہوئے زمانے میں مارا، نہ کہ حال میں، نہ کہ مستقبل میں. اگر کوئی کہے یضرب کہ مارے گا وہ ایک مرد، یا مار رہا ہے وہ ایک مرد، تو اب یہ حال یا مستقبل کے ساتھ قید ہو گیا. تو یہ اپنا زمانہ، یہ اپنا معنی تو خود بخود بتائے گا، اپنے معنی تو بتائے گا، لیکن کسی زمانے کے اندر اسپیسیفائڈ ہوگا اس کا معنی، کسی نہ کسی زمانے میں، یا تو ماضی میں ہوگا، تو حال میں ہوگا، یا تو استقبال میں ہوگا. یہ بس تھوڑا سا فرق تھا. حرف کیا ہے، حرف وہ لفظ مفرد جو اپنے معنی بتانے میں کسی کا محتاج ہو، کسی کا محتاج ہو. اب وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ فعل کا محتاج بھی ہو سکتا ہے، وہ اسم کا محتاج بھی ہو سکتا ہے. جیسے میں اس کی اب ان تینوں کی میں آپ کو مثال، ان دونوں کی میں نے دے دی، اسم کی بھی دے دی، فعل کی بھی دے دی. حرف کی میں تھوڑی سی سمجھا دیتا ہوں. ایسے مثال کے طور پہ ایک جملہ یہاں پہ لکھتے ہیں، جیسے قرأت فعل بیت، میں گھر میں بیٹھا. اس کا معنی ہے میں گھر میں بیٹھا. اب یہ جو قرأت ہے نا، یہ جو ہے فعل، کیونکہ بیٹھنے میں دلالت کر رہا ہے اور ماضی میں دلالت کر رہا ہے. کس میں، زمانے ماضی میں دلالت کر رہا ہے، کیونکہ اپنے معنی تو بتا رہا ہے لیکن کسی زمانے کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اب یہ جو فی ہے نا، یہ بیچ میں فی آ رہا ہے لفظ، اس کے بارے میں بھی آپ کو بتاتے ہیں. پہلے بیت پر آتے ہیں. البیت، بیت کہتے ہیں گھر کو عربی میں. اب یہ البیت جو لفظ ہے، یہ اپنے معنی دیکھیں. اگر میں بولتا ہوں بیت تو یہ تینوں زمانوں سے بالکل مستغنی ہوگا، بالکل بے نیاز ہو کر اپنا معنی بتا رہا ہے کہ یہ گھر، تو اس میں کسی زمانے کی ضرورت ہی نہیں. تو یہ کیا ہو گیا، اسم. اور اگر ہم اس کی بات کریں فی، یہ ہمارے پاس ہے حرف، یہ ہمارے پاس کیا ہے، حرف. اور یہ اپنے معنی دیکھیں، یہ اگر میں صرف یہ ہٹا دوں، یہ دونوں چیزیں ہٹا کے صرف فی لکھ دوں تو یہ اپنے معنی بالکل بھی نہیں بتا سکے گا. فی کا معنی ہوتا ہے میں. اب میں
اگر میں کسی کو بولوں اردو میں میں تو وہ کیا سمجھے گا؟ اسے کچھ نہیں سمجھ سکتا. تو لہٰذا اس کو ایک فعل اور ایک اسم کے ساتھ ملایا تو اس نے اپنا معنی بتایا. تو لہٰذا یہ اپنے معنی یا تو اسم یا فعل یا دونوں سے ہی مل کر بتاتا ہے. یعنی اسم اور فعل کی اس کو ضرورت پڑتی ہے اپنے معنی بتانے میں. یہ خود مختار یہ خود سے اپنا معنی نہیں بتا سکتا. تو آج کی ہماری ویڈیو یہیں تک رہے گی انشاءاللہ. اس کا میں وہ خلاصہ جو ہے نقشے کی صورت میں لکھ دیتا ہوں ادھر بورڈ پر. پھر ہم اگلے سبق جو ہے ہمارا وہ ان کی اگلی ویڈیو کے اندر ہم شروع کریں گے انشاءاللہ تعالی. آپ کو اس ویڈیو کے آخر میں ایک یہاں پر ایک بورڈ کے اوپر یہ خلاصہ جتنا آج ہم نے پڑھا ہے یہ لکھا ہوا نظر آ جائے گا. تو یہ ہمارا جو ہم نے پورا آج سبق پڑھا ہے اس کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے لکھ دیا ہے ایسے نقشے کی صورت میں. تو اسے آپ نے یاد رکھنا ہے. اسے کیونکہ صرف نحو جو ہے اس میں اپنی چیزوں کو یاد رکھنا ہوتا ہے تاکہ آپ آگے آنے والے اسباق میں جو ہے وہ بہتر سے بہتر ہوتے چلے جائیں. تو یہ آج کا ہمارا سبق تھا. اب آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں آگے آنے والی ویڈیوز کے لیے, اور ویڈیو کو بھی لائک کریں اور اپنی آراء کا کمنٹس میں بھرپور اظہار کریں. جزاک اللہ خیرا.